مسجد اقصی پر جو اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہے نا، اسرائیلیوں کو بھی بہت مہنگا پڑ گیا ہے۔ ہم جس مقام کی بات کر رہے ہیں، انبیاء نے وہاں پہ سجدے کیے۔ جس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس مقدس سرزمین پر جب اسرائیلی فوج نے ظلم کے قدم رکھے، نمازیوں پر گولیاں برسائیں، بچوں کو گرفتار کیا اور مسجد کے در و دیوار کو گولیوں سے چھلنی کیا، تو اس وقت شاید زمین نے چپ چاپ سب کچھ دیکھ لیا ہو، لیکن آسمان خاموش نہ رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب کسی مقدس مقام کی بے حرمتی ہوئی، قدرت نے اپنے قہر سے پھر حساب کتاب چکایا، اور آج مسجد اقصی پر قبضہ کرنے والی قوم کو وہ قیمت چکانا پڑ رہی ہے جو بہت بھاری ہے، حد سے زیادہ بھاری۔ یقین کیجئے، ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو کائنات کی فطرت بھی بدل جاتی ہے۔ آسمان خاموش نہیں رہتا، زمین بے حس نہیں رہتی، اور ہوا بھی اپنا رخ بدل لیتی ہے۔ برسوں سے اسرائیل نے جو آگ فلسطین پر برسائی، جو ظلم غزہ کی گلیوں میں رچایا، اب وہ الٹ کر خود اسی کے در و دیوار پر آ چکا ہے۔ وہی گولہ بارود جو بے گناہ بچوں کے جسموں کو چھلنی کرتا تھا، اب قدرت کی شکل میں اسرائیلی شہریوں پر برس رہا ہے، اور یہ ایک شروعات ہے۔ کبھی شمالی اسرائیل کی سرحدوں پر جنگلوں میں آگ لگی تو کبھی پورے شہر دھوئیں سے بھر گئے۔ لوگوں نے سمجھا یہ اتفاق ہے، لیکن قدرت نے جب دوسری اسٹرائک ضرب لگائی تو سیلاب کی صورت میں اسرائیل کو بہا لے گئی۔ سڑکیں دریا بن گئیں، گاڑیاں کاغذ کی کشتیوں کی طرح بہنے لگیں، اور جنہوں نے دوسروں کی بستیاں اجاڑیں وہ خود اپنے گھروں سے بے دخل ہونے لگ گئے۔ اور اب وہی آگ جو کبھی دو پہاڑوں کو گھیرے ہوئے تھی، اب ناصرت اور جو ان کا یافان شہر ہے، ناصر ہے، یہ ان جیسے شہروں کے دروازوں پر بھی نوک کر رہی ہے۔ اور پہلے آگ نے اسرائیل کو گھیرا، پھر سیلاب نے اسرائیل کو ڈبویا، اور اب وہی گھروں تک جا پہنچی ہے۔ یہ کوئی اتفاق تھوڑی ہے، یہ میرے اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، ایک ان کو ڈرانے کے لیے ایک دھمکی ہے کہ یہ عدالتی نوٹس ہے، قدرت کی عدالت کا ایک نوٹس ہے۔ اور شمالی اسرائیل کے علاقے ناصرت اور اس کے سراؤنڈنگ میں اچانک ایسی آگ بھڑکی کہ گاؤں، کھیت، فارم ہاؤسز، حتیٰ کہ رہائشی بستیاں تک، ان سب کو اس نے لپیٹ میں لے لیا۔ آسمان پر دھوئیں کی تہیں چھا گئی، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور پورے علاقے میں قیامت کا سماں پیدا ہو گیا، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں، فضائی جہاز، پولیس اور ایمرجنسی اہلکار سب دوڑ پڑے۔ لیکن قدرت کی آگ کو انسانوں کی مشینیں کب روک پاتی ہیں؟ یہ آگ صرف درخت نہیں جلا رہی تھی، بلکہ ایک گھمنڈ، پراؤڈ، غرور کو خاکستر کر رہی تھیں۔ وہ گھمنڈ جو طاقت کے نشے میں مسجد اقصی کی دہلیز تک جا پہنچا تھا، جس قوم نے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی، جو بچوں کی چیخوں کو گولیوں سے دبانے کی کوشش کرتی رہی، آج ان کے اپنے بچے آگ سے بھاگتے پھر رہے تھے۔ جو ماں کل فلسطین کی مٹی میں بیٹے دفناتی تھی، آج اسرائیل کی مائیں لرزتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے بند کر رہی تھیں۔ یہ آگ کسی انسان کی لگائی ہوئی نہیں تھی میری جان، یہ وہ آگ ہے جو مظلوم کی آہ سے بھڑکتی ہے۔ یہ وہ شعلہ ہے جو اس وقت جنم لیتا ہے جب آسمان پر بے گناہوں کی چیخیں گونجتی ہیں۔ یہ قدرت کا انصاف ہے جو مثال انداز سے آتا ہے، بے مثال انداز سے آتا ہے۔ یہ وہ پکڑ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ ظلم کا انجام تباہی ہے، اور جو قومیں زمین پر فساد کرتی ہیں وہ ہمیشہ ڈاؤن فال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ زمین میں ظلم عام ہو چکا ہے تو سمجھ لو اللہ کا عذاب بہت قریب ہے۔ آج اگر اسرائیل کے پہاڑ جل رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے، یہ ان فتنوں کی تمہید ہے جن کا ذکر آخر الزمان کی احادیث میں ملتا ہے۔ ایسا وقت آنے والا ہے جب زمین اپنے راز کھول دے گی، آسمان سے نشانیاں نازل ہوں گی، اور طاغوتی طاقتیں ایک ایک کر کے بکھر جائیں گی، اور دجال کے خروج سے پہلے جو طوفان اٹھنے ہیں ان میں شاید یہ پہلی جھلک ہے۔ یہی ناصرت جو کبھی سکون کا گہوارہ تھا، آج خوف اور لرزہ بن چکی ہے۔ جو قومیں دوسروں کے گھروں کو مسمار کرتی تھیں، آج خود اپنے دروازوں پر آگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ جو لوگ کل فلسطینیوں کے ان کو گھروں سے کک آؤٹ کر رہے تھے، آج خود بے گھر ہونے لگے۔ یہ وقت آنکھیں بند کرنے کا نہیں، میری جان کھولنے کا ہے۔ یہ وقت ہے ان نشانیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا اور یقین بحال کرنے کا۔ جب رب کا انصاف حرکت میں آتا ہے تو دنیا کی تمام قوتیں زیرو ہو جاتی ہیں۔ آج جو شعلے
اسرائیل کے گھروں کو ٹچ کر رہے ہیں، وہ صرف لکڑی نہیں جلا رہے بلکہ تکبر، غرور اور ظلم کی بنیادوں کو راکھ بنا رہے ہیں، اور یہ راکھ صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہر اس قوم کے لیے ایک وارننگ ہے جو زمین پر فتنہ پھیلانے کا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہوتی ہے مگر جب وہ چلتی ہے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اور اب انصاف کا وقت قریب ہے، بہت قریب۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔